सूरत फातिहा के
صورت آ گئی سورت البقرہ. بقرہ کا معنی ہے گائے. اب آپس میں کیا تعلق ہے؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود. جس طرح یہودیوں نے بقرہ اور گائے کی عبادت کی، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. بقرہ اور گائے کی عبادت نہیں کریں گے. اگلی سورت ہے سورت آل عمران. اب کوئی صفحہ کھول لیں سورت آل عمران کا. سورت آل عمران آ گئی. ہم نے وعدہ کیا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى. اے اللہ، جس طرح عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت آ گئی سورت النساء. اب کوئی صفحہ کھول لے. نساء کا معنی ہے عورتیں. اب کیا تعلق ہے آپس میں؟ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ثم نؤتی بعد ذلک حقوق النساء. اے اللہ، لکھ کر دیکھیے گا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے. بقرہ یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت نہیں کریں گے. آل عمران عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے. النساء اور اس کے بعد تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اللہ سے وعدہ کیا ہم تیری ہی عبادت کریں گے. بقرہ اور آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے. اس کے بعد النساء تمام عورتوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. اب سورت المائدہ. مائدہ کا معنی دسترخوان میں سے غیر اللہ کے حصے نہ نکالنا. جانوروں میں سے غیر اللہ کے حصے نہ نکالنا، حصے صرف میں اللہ کے نام کے نکالنا. اگلی سورت آ گئی سورت الاعراف. میرے طرف دیکھ لیں. اعراف اس جگہ کو کہتے ہیں جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی. مقام اعراف جنت اور جہنم کے درمیان. اعراف میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے. اعراف میں نہ جنت والا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی. میں پھر دوہرا رہا ہوں بات. مقام اعراف اس میں وہ لوگ رہیں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے. اوپر والا کام کر دیا آپ نے. دیکھیے لگا اس جگہ یہ پھر لگا ہے. اچھا، میں پھر بات دوہرا رہا ہوں. اعراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوئے. یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہوگی. وہاں جنت والا مزہ بھی نہیں ہوگا اور جہنم والی سختی بھی نہیں ہوگی. اب اللہ کریم نے فرمایا مائدہ مانگ رہے ہو، رحمت کا دسترخوان مانگ رہے ہو، میں اللہ رحمت کا مائدہ نازل کروں گا. شرط یہ ہے انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا. صرف مائدہ نہیں بلکہ میں اللہ تمہیں آرام سے نکال کر جنت میں بھی داخل کروں گا. اگلی سورت آ گئی سورت الانفال. انفال نفل کی جمع ہے اور نفل انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں. دشمنان اسلام کے ساتھ جہاد کرنے کے بعد ان کا جو مال قبضے میں آئے اسے کہتے ہیں مال غنیمت. کفار کے ساتھ جہاد ہوا
سورت کا نام سورت یونس. اب میں رب طرف کر رہا ہوں، لیکن دیکھیے گا، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو، اور شرک سے توبہ ویسے کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی. یہ میں نے آپ کو ناموں کا رابطہ کر دیا. شرک سے ویسے توبہ کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے شرک سے توبہ کی تھی، اور ویسے ایمان قبول کرنا توبہ کرنے کے بعد جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے ایمان قبول کیا تھا. یہ میں نے آپ کو نمونہ سنا دیا کہ سورت کے ناموں کا آپس میں رابط ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تمام 114 سورتوں کے ناموں کا رابطہ عرض کیا کرتے تھے. اب ساری تفسیر تو ہوتی ہے بڑے دور تفسیر میں جو 2 مہینے شعبان اور رمضان میں ہوتا ہے. نمونہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ تو تھا سورت کے نام کا رابط دوسری سورت کے ساتھ. اب ہے سورت کے مضامین کا رابط. میں نے بہت سارے رابط لکھے ہیں، میں صرف آپ کو ایک رابط سنا دیتا ہوں کہ سورت یونس اور سورت توبہ کے مضامین کا آپس میں رابط کیا ہے. لیکن دیکھیے گا، میں آپ کو جملہ ہی سناؤں، ایک جملے میں بات سمیٹ رہا ہوں. الحمد شریف سے لے کر سورت توبہ کے مکمل ہونے تک یہ جتنی صورتیں گزری ہیں، ان تمام صورتوں میں اللہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں. میں پھر بات دوہراتا ہوں، الحمد شریف سے لے کر سورت توبہ کے آخر تک یہ 10 پارے ہیں. ان تمام صورتوں میں اللہ نے مسئلہ بیان کیا کہ اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں. مختلف انداز ہے ہر صورت کے اندر. اب سورت یونس سے ایک اور نیا مضمون شروع ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کہتے تھے ہم مانتے ہیں اللہ کے بغیر سب کچھ کرنے والا کوئی نہیں،
سجاوٹ دنیا کی سجاوٹ تو نے
اس آیت کی تحقیق اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ جتنی بھی قوموں پر عذاب آیا، عذاب واپس نہ ہوا، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم واحد قوم تھی، عذاب آیا واپس ہو گیا۔ اب قوم یونس پر آنے والا عذاب کیوں واپس ہوا، اس کی تحقیق میں اپنے سبق میں عرض کروں گا۔ یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے۔ باقی کسی قوم سے آنے والا عذاب واپس نہ ہوا، صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر آنے والا عذاب واپس ہو گیا۔ کیوں؟ یہ تحقیق اپنے مقام پر عرض کروں گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باقی قوموں پر سے عذاب واپس نہ ہوا، قوم یونس سے عذاب واپس ہو گیا۔ یہ مضمون اسی صورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو نمونہ بتا دیا۔ اب میری چاہوئی آپ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو سورت کا رابطہ کر دیا، شرک سے توبہ کر لو جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، ایمان قبول کر لو جیسے قوم یونس نے خالص ایمان قبول کیا تھا۔ یہ تو ہو گیا نام کا ربط۔ مضامین کا ربط یہ ہے، پچھلے 10 باروں کا خلاصہ، اللہ کے بغیر سب کو کرنے والا کوئی نہیں۔ سورت یونس سے مضمون شروع کیا، اللہ سے کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ تو ہو گیا ربط۔ اور سورت کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے کوئی بھی کروانے والا نہیں، اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ کوئی زبردستی سفارش کر سے اللہ سے بات نہیں منوا سکتا۔ اب سورت کا خلاصہ 11 عقلی دلائل ہیں، 3 واقعات ہیں۔ قوم نوح نے نہ مانا یہ مسئلہ، تباہ ہو گئے۔ فرعون نے نہ مانا، تباہ ہو گیا۔ قوم یونس نے مان لیا، عذاب سے بچ گئے۔ اور سورت کے امتیازات میں نے بطور نمونہ آپ کو بتا دیے، کون سے مضامین اس سورت میں ہیں، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے۔ اب میں اور بات عرض کرتا ہوں، یہ جو دعویٰ ہے نا، اللہ سے کوئی زبردستی کروانے والا نہیں، 3 مقامات پر اس سورت میں یہ دعویٰ بیان کیا گیا۔ اب ذرا آپ دیکھیں، سورت کے شروع میں دیکھتے نا، یہ آیت نمبر 2 کے بعد 3 ہے، 2 کے بعد 3۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ۔ بس یہ دعویٰ ہے سورت کا، مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ، نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ منوانا تو بات کی بات ہے، اللہ کے سامنے بولنے کی طاقت بھی کسی کی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا اللہ کی اجازت کے بغیر۔ ایک دفعہ اب آئے آیت نمبر 18 17 کے بعد 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ، عبادت کر رہے ہیں یہ مشرکین مکہ اللہ کریم کے سوا، ماں ان کی لا یضرہم، جو ان کو نقصان نہیں دے سکتے، عبادت نہ کرو تو نقصان نہیں دے سکتے، ولا ینفعہم، عبادت کرو تو فائدہ نہیں دے سکتے ان کو، ویقولون، اور یہ مشرکین کہتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کریم کے ہاں، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی بات موڑتا نہیں ہے۔ یہ دوسری دفعہ دعویٰ آ گیا۔ اب سورت کا آخری رکوع کھولے، بالکل آخری رکوع، 10واں رکوع مکمل، 11واں شروع۔ تیسری بات دعوے کا ذکر، قُلْ يَا
صورتوں کا خلاصہ سب کچھ کرنے والا اللہ اس سورہ سے مضمون شروع کیا، سفارش کر کے کام کروانے والا بھی اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ بس اب میں سورہ شروع کر رہا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے سورت کے الفاظ کیا ہیں۔ اچھا یہ کوئی بات تھوڑی سی عرض کر لوں، جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ چوتھا پارہ کھولیں سورۃ النحل، یہ 12ویں اور 13ویں رکوع کے درمیان میں آیا ہے، 12واں رکوع مکمل ہونے والا ہے اور آیت کا نمبر ہے 97 کے بعد 98۔ آپ آیت کا نمبر دیکھیں تو انشاءاللہ آسانی سے حوالہ مل جائے گا۔ 97 کے بعد 98، 13واں رکوع جو ہے اس کے بالکل قریب ہی آیا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ ساتھیوں کی نصرت بھی کرنی ہے تاکہ حوالہ مل جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت تو قرآن پڑھنے کا ارادہ کرے، اے سننے والے قرآن پاک پڑھنے کا تو ارادہ کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بس پناہ ڈھونڈ اللہ کریم کی، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔ دیکھیں سارے احباب، آپ سر اٹھائیے، میں 2 لفظ آپ کو سناؤں گا۔ انسان کے دشمن 2 قسم ہیں، ایک دشمن ہوتا ہے ذہنی جو نظر آئے، ایک دشمن ہوتا ہے باطنی خفیہ دشمن جو نظر نہ آئے۔ شیطان جو ہے یہ ہمارا خفیہ دشمن ہے، باطنی دشمن ہے، نظر نہیں آتا۔ اور پھر شیطان ہمارے مال کا دشمن نہیں، جائیداد کا دشمن نہیں، ہماری عزت اور اولاد کا دشمن نہیں، شیطان ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ یہ میری 2 انگلیاں دیکھیں، انسان کے دشمن ہوتے ہیں 2 قسم، ایک نظر آنے والا، ایک نظر نہ آنے والا۔ تو آپ دوست مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ آپ تمام کو علم نافع نصیب فرمائے۔ شیطان ہمارا ذہنی دشمن ہے یا خفیہ دشمن ہے؟ نہیں، زور سے میری تسلی نہیں ہو رہی۔ شیطان ہمارا ذہنی دشمن ہے یا خفیہ دشمن ہے؟ خفیہ دشمن ہے۔ نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا۔ ہماری جان کا دشمن ہے؟ مال کا دشمن ہے؟ اولاد کا دشمن ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایمان کا دشمن ہے۔ نظر بھی نہیں آتا اور ہے بھی قیمتی چیز ایمان کا دشمن، اس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ دشمن کا مقابلہ ہتھیار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے، سب سے پہلے بندہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرا نام یاد رکھنا ہے آپ توجہ کریں گے، میں ایک لفظ سنا رہا ہوں۔ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ ہتھیار ہے۔ مجھے ہتھیار کا لفظ کون دوست سنائے گا؟ شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ کیا ہے؟ نہیں، اونچا اونچا ایسا نہیں، مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ شیطان دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اعوذ باللہ کیا ہے؟ ہم نے ہتھیار دکھایا۔ اعوذ باللہ پڑھی
اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ میرے طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک تحفہ عرض کروں۔ قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، یہ یاد کرنے کے قابل ہے بات۔ قرآن مجید کی آیات کتنی قسم ہے؟ دو۔ اب ذرا سورۃ آل عمران کھولیں، سورۃ آل عمران تیسرا پارہ۔ سورۃ آل عمران شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں۔ آیت نمبر 6 کے بعد 7، آیت نمبر 6 کے بعد 7۔ یہ بات انشاءاللہ پورے قرآن میں آپ کو کام آئے گی جو اب عرض کرنے لگا
اہم بات عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی آیات دو قسم ہیں، محکمات، متشابہات۔ میں توجہ دلاتا ہوں آپ بھائیوں کی، محکمات جن کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، پورے قرآن میں یہ بات آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ جس کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ آپ دیکھیں یہی جگہ یہ ایک آیت اوپر دیکھیں نا، یہ حوالہ، یہ آیت نمبر 5 ہے، 5 اور 6 یہ بالکل صاف ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کریم نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز زمین میں بھی، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے آگے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میری طرف دیکھیں نا سارے دوست، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا؟ معنی سمجھ آ گیا؟ آپ نے ہاں بھی نہیں کی، معنی سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا۔ کوئی چیز اللہ کے آگے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا ساتھ والی آیت، وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ کریم وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، ماں کے رحم کے اندر اللہ تمہاری شکلیں بناتا ہے، صورتیں تمہاری بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے اللہ کریم چاہتا ہے، جیسے اللہ کی مرضی ہو، ماں کے پیٹ اور رحم میں تمہاری شکلیں بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس اللہ کریم کے، العزیز، زبردست ہے پکڑنے میں، الحکیم، حکمت والا ہے مہلت دینے میں۔ اب آپ یہ بتائیں سارے احباب، ماؤں کے پیٹ میں شکلیں اللہ بناتا ہے، معنی سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا؟ آسان بات ہے، آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ کے آگے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور ماؤں کے رحم میں شکل بھی ہماری اللہ بناتا ہے۔ یہ ہے محکمات، جس کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ آپ ذرا جملہ دہرائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، جس کے معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ پھر ذرا ایک دفعہ بتا دیں، قرآن کی آیاتیں دو قسم، محکمات، متشابہات۔ محکمات کس کو کہتے ہیں؟ معنی کا بھی پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ جیسے یہ مثال آپ کو دکھا دی، اب دیکھیں میری طرف۔ دوسری قسم ہے متشابہات۔ اب آؤ، متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں، متشابہات کی پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کے معنی کا پتہ ہو لیکن مراد کا پتہ نہ ہو، معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ نہ ہو۔ اب کھولے ذرا 26واں پارہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ دوستوں جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ آگے کیا؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ ید اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کا ہاتھ۔ ید اللہ کا کیا معنی؟ نہیں، آپ بولے کہ کراچی کے دوستوں مجھے خوشی ہوگی نا، آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ید اللہ کا معنی اللہ کا
تو میں آپ کے لیے دعا کروں. کوئی آپ سے پوچھے کہ الف لام را یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب کیا ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ اچھا، متشابہات کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک، جس کے معنی کا پتہ ہو، مراد کا پتہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ. اور دوسرا، نہ معنی کا پتہ ہو نہ مراد کا پتہ ہو. تو الف لام را یہ متشابہات کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم ہے؟ دوسری قسم. نہ معنی کا پتہ نہ مراد. بس اب یہ بات آپ کو تین صورتوں میں کام آئے گی. پہلی سورت الحمد شریف، سورت الفاتحہ، اس کے بعد سورت البقرہ. الف لام میم. اب مجھے آپ نے بتانا ہے الف لام میم یہ متشابہات میں سے ہے یا محکمات میں سے؟ متشابہات میں سے. متشابہات کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم؟ نہ معنی کا پتہ نہ. اچھا، سورت مریم شروع ہو رہی ہے کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. اب یہ محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے؟ جو ساتھی جواب دے گا اللہ اسے علم نافع نصیب فرمائے. یہ کاف ہا یا عین صاد محکمات میں سے ہے یا متشابہات میں سے؟ متشابہات کی تو دو قسمیں ہیں، معنی کا پتہ ہو مراد کا پتہ نہ ہو. اور نمبر دو، نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ. تو کاف ہا یا عین صاد یہ متشابہات کی پہلی قسم ہے یا دوسری قسم؟ اب دیکھیں نا، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے پورے قرآن میں آپ کو کام آئے گی انشاءاللہ. آپ آئیں گے سورت یونس. تلک آیات الکتاب الحکیم. اس کو کہتے ہیں تمہید ما ترغیب. تمہید ما ترغیب کیا ہوتی ہے؟ آپ نے جب خطبہ حضرات کی تقریریں سنی ہو نا، تو پہلے مقرر اور خطیب تمہید مانگتا ہے. بھائی میں آج آپ کے سامنے چار باتیں بیان کروں گا اور چار باتیں بڑی قیمتی ہوں گی. انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. آپ نے پہلی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی. یہ خطیب لوگ تمہید مانگتے ہیں. تو اللہ کریم بھی شوق دلانے کے لیے تمہید مانگتا ہے. یہ ہے تمہید ما ترغیب. تمہید بھی ہے شوق دلانے کے لیے. وہ کیسے؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب الحکیم جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. حکمتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے. اشارہ ہے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے ایک فرق بیان کیا کرتے تھے. آپ سورۃ القصص کھولے 20واں پارہ. سورۃ القصص 20واں پارہ. سورت شروع ہو رہی ہے، کوئی مشکل جگہ نہیں ہے. 20واں پارہ سورۃ القصص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. آپ طاسیم میم اس کی تو بات آپ سمجھ چکے. یہ متشابہات کی دوسری قسم ہے جس کے نہ معنی کا پتہ نہ مراد کا پتہ. اگلی بات حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیتیں ہیں کتاب کی، ایسی کتاب جو مسئلے کو کھول کر بیان کرنے والی ہے. حضرت مولانا حسین علی سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میری طرف دیکھ رہے بڑے ساتھی، کتاب کی صفت مبین آ جائے تو اشارہ ہوتا ہے کہ اس میں نقلی دلائل بیان ہوں گے. نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے دعویٰ منوانے کے لیے کوئی نقل پیش کرنا، انبیاء کی قصے بیان کرنا، پچھلی آسمانی کتابوں کے حوالے پیش کرنا، جنات
روایتیں ہیں، مضبوط ہیں، کسی قسم کا ان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آپ بڑے ساتھی ایک جملہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، بڑی کتابوں والے ساتھی ایک جملہ لکھنا چاہیں نا حاشیے پر لکھ لیں، الفاظ، آپ یہ جملہ لکھ لیں، الفاظ علوم، علم کی جمع علوم، احکام، اخبار، قصص، قصہ کی جمع قصص، واقعہ کے مطابق ہیں، واقع، میرے طرف دیکھیں، میں یہ جملہ آپ کو سمجھا دوں، کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، بڑی کتابوں والے ساتھی، حکیم کا کیا مطلب ہے؟ میں نے 5 الفاظ آپ کو عرض کیے۔ نمبر 1، قرآن کے جو الفاظ ہیں یہ بھی واقع کے مطابق ہیں۔ نمبر 2، دیکھیں قرآن کے جو علوم ہیں یہ بھی واقع کے مطابق ہیں۔ نمبر 3، اخبار، جو خبریں ہیں یہ بھی واقع کے مطابق ہیں۔ نمبر 4، احکام، یہ بھی واقع کے مطابق ہیں۔ قرآن کے جو قصے ہیں یہ بھی واقع کے مطابق ہیں، کسی قسم کی کوئی غلط بات ان میں نہیں ہے۔ قرآن کے علوم میں، قرآن کی خبروں میں، قرآن کے احکام میں، قرآن پاک کی جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی چیز ان میں حقیقت کے خلاف نہیں ہے، ساری کی ساری حقیقت کے مطابق ہے، اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ دل کا آیاتوں کی کامل حکیم، توجہ سے سننا ہے۔ اقال للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے، استفہام انکاری ہے برائے تعجب، کمال ہے۔ اچھا میرے طرف دیکھیں، میں پہلے آپ کو جملہ سنا دوں۔ اچھا مکے والے حیران ہو رہے ہیں، اللہ نے ایک بشر پر کیسے وحی نازل کر دی، ایک مرد پر کیسے وحی نازل کر دی؟ کوئی بشر تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتا، ایک مرد تو رسول بن ہی نہیں سکتا، اس مرد پر بشر پر کیسے وحی آ گئی؟ کمال ہے، یہ حیران ہو رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، سنیں، اقال للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کے لیے، للناس، للناس کے لیے لفظ لکھ لیں مشرک، مشرک لوگوں کے لیے ہے یہ عجبا، بڑی تعجب کی بات، بڑی حیرانگی کی بات ہے مشرک لوگوں کے لیے۔ ان اوحینا الی رجل منہم، کون سی وجہ ہے ان کے حیران ہونے کی؟ یہ کہ وہی ہم نے ایک مرد کی طرف، منہم، جو انہی میں سے ہے۔ میری طرف دیکھیں سارے دوست، میں جملہ چاہوں، یہ مکے والے حیران ہو رہے ہیں، ایک مرد کی طرف کیسے وحی آ گئی؟ ہم نہیں مانتے بھائی، حالانکہ اللہ کریم نے جب بھی وحی کی تو مردوں کی طرف وحی کی، جو وحی نبوت ہوتی ہے، رسالت والی وحی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے سارے مرد تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ
اچھا جی، مکے والے آپ ذرا مجھے بتا سکتے ہیں مکے والے کیوں حیران ہو رہے تھے کہ وہی کس طرح آئی ہے؟ ایک مرد کی طرف، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ ایک مرد پر وہی کیسے آ گئی؟ ہم نہیں مانتے، کوئی شک تو اللہ نے نبی بنا دیا، ہم نہیں مانتے۔ اب ذرا کھولیں سورۃ یوسف، سورۃ یوسف مکمل ہو رہی ہے۔ تیرہواں پارہ ہے سورۃ یوسف۔ یہ آخری رکوع ہے سورۃ یوسف کا، اور آیت کا نمبر ہے 108 کے بعد 109۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر بنا کر مِن قَبْلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو۔ آپ سے پہلے جتنے رسول تھے وہ کون تھے؟ مرد۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، من اہل القرى، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا بس نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں؟ فینظروا، بس دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے مردوں کی طرف وحی نازل کی تھی۔ 17واں پارہ ہو لگی سورۃ الانبیاء۔ پہلا رکوع ہے سورۃ الانبیاء کا، آیت نمبر 6 کے بعد 7۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ، نہیں بھیجا ہم نے پیغمبر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، مگر مردوں کو، نوحی إِلَيْهِمْ، ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف۔ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے سارے مرد تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، بس تم پوچھ لو اہل علم سے، جو تورات انجیل کا علم رکھنے والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے، مکہ والوں تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، یہودیوں عیسائیوں کے علماء سے پوچھ لو، پہلے انبیاء مرد تھے کہ نہیں تھے؟ اب آپ ساتھ مجھے بتانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جتنے
للعالمین نذیرا۔ اب ذرا جو میں کہنا چاہتا ہوں نا، آنکھ قرآن کی طرف لگانی ہے دوستوں نے، نزل الفرقان، جس نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا فرقان، فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب تھوڑی تھوڑی نازل کی ہے، اللہ عبدہ اپنے خاص بندے پر، کیوں لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو وہ بندہ تمام جہان والوں کے لیے نذیرن، ہمدردی کی وجہ سے ڈرانے والا۔ یہ لفظ میرے آپ نے یاد رکھنے ہیں، پورے قرآن میں آپ کو کام آئیں گے۔ آپ اس طرف دیکھیں، میں آپ کو مثال رکھتا ہوں۔ میں والد ہوں، میرا چھوٹا بچہ ہے، آگ جل رہی ہے، وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، اور بچہ تو نہ سمجھے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آگ کی طرف، کدھر جا رہا ہوں، وہ جل گیا ہوگی یار، تکلیف ہو جائے گی، واپس آنا۔ آگ تو بڑی خطرناک چیز ہے، جلا کر رکھ دے گی، اوئے ہوئے۔ تو میں اپنے بیٹے کو آگ سے ڈرا رہا ہوں۔ خیال کیجیے گا، میں اپنے بیٹے کو آگ سے ڈرا رہا ہوں ہمدردی کی وجہ سے۔ جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو عرب والے کہتے ہیں نذیر۔ میرے جملے پر آپ نے غور کیا؟ جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے اس کو عرب والے نذیر کہتے ہیں۔ اب آپ کے کراچی کا ماحول ہے، ہم جا رہے ہیں، راستے میں ڈاکو کہنا مولوی صاحب جو کچھ نکالو مار دیں گے۔ اب ڈاکو ڈرا رہا ہے، اس ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے، نذیر اس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ہمدردی کی وجہ سے ڈرائے۔ تو اب کیا مانا ہوگا نذیر کا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، اس لیے ہم نے فرقان نازل کیا ہے تاکہ میرا معبود صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کو ڈرانے والا بن جائے، ہمدردی کی وجہ سے، خیر خواہی کی وجہ سے۔ اب آپ نے کیا جملہ یاد رکھنا ہے؟ نذیر کس ڈرانے والے کو کہتے ہیں جو ہمدردی اور خیر خواہی کی وجہ سے ڈرائے۔ تو اب میں کر رہا ہوں، أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ، کہ ڈرا دو لوگوں کو خیر خواہی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے۔ نمبر 2، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دوں۔ یہ دوسرا فریضہ ہے پیغمبر کا۔ ایک پیغمبر کی ڈیوٹی ڈرانا، دوسرا فریضہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ، عبارت تھی بے أَنَّ لَهُمْ، عبارت کیا تھی؟ أَنَّ لَهُمْ بے أَنَّ لَهُمْ، یہاں با محذوف ہے حرف جار، أَنَّ لَهُمْ بے أَنَّ لَهُمْ، خوشخبری سنا دوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے۔ فَإِنَّهُ، یقیناً ان کے لیے، قدم صدق، قدم ہے سچائی کا، عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں۔ سچائی کے قدم سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا سا لفظ نیچے لکھ لیں، جو بڑی کتابوں والے ساتھی ہیں نا وہ عربی میں لفظ لکھیں، جو باقی دوست ہیں چھوٹی کتابوں والے اردو میں لکھ لیں، بڑی کتابوں والے لکھیں منزلتاً رفیعتاً، منزلتاً رفیعتاً، منزلتاً رفیعتاً، قدم صدق کا مطلب خوشخبری سنا دوں ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یقیناً ان کے لیے منزلتاً رفیعتاً، بڑا بلند مرتبہ ہوگا۔ مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ بلند مرتبہ ہوگا، اونچی منزل ہوگی، اونچا مقام ہوگا۔ اب دوسرا معنی بھی عرض کرتا ہوں،
مومن بندے ہیں ان کے لیے ثابت قدمی ہوگی عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں درجہ کامل درجہ مراد ہے۔ جو مومن کامل ہے ان کو مقام بھی بڑا اونچا نصیب ہوگا، بلند مرتبہ نصیب ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، یہ شکوہ آ گیا، اللہ شکایت کر رہا ہے، کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یقیناً یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم البتہ جادوگر ہے، مبین کھلم کھلا۔ کافر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیتا ہے، جو اس کا مسئلہ مان لے وہ برادری سے جدا ہو جاتا ہے، معاذ اللہ یہ جادوگر ہے۔ یہ اللہ ان کی شکایت کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی جادوگر تو نہیں تھے، دشمنوں نے خامخواہ آپ پر ایک بہتان اور الزام لگا دیا۔ اب کیا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ آپ مجھے بتائیں سارے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر تھے؟ نہیں، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اونچا جواب۔ آپ سے سلام جادوگر تھے؟ اللہ یعوذ باللہ۔ دشمن آپ کو جادوگر کہہ رہے تھے، یہ ان کے عاجز ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ دلائل کا جواب تو تھا نہیں تو جادوگر کہنا شروع کر دیا۔ یہ ان کے عجز کی دلیل ہے، عاجز ہونے کی دلیل ہے۔ قال الکافر، اچھا ایک اور بات، جب ان کو چیلنج دیا گیا کہ قرآن جیسا قرآن لے آؤ، 10 سورتیں لے آؤ، 1 سورت لے آؤ، تو کہنے لگے بھئی یہ جادوگر ہے، یہ جادو پیش کرتا ہے، ہم کیسے اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا نہیں نہیں، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ پیغمبر بشر ہے، تم نہیں مانتے، پیغمبر مرد ہے، تم نہیں مانتے، الٹا جادوگر کہہ رہے ہو۔ پیغمبر کو جادوگر کہنے والوں، کم از کم اس کے پیغام پر تو غور کرو۔ پیغمبر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ جو پچھلی آیت میں لفظ گزرے ہیں نا، اوحینا الی رجل منہم، ہم نے یہ تو مرد کی طرف وحی کی ہے، یہ حیران ہو رہے ہیں کون سی وحی کی ہے؟ ان ربکم، بیان وحی، یہ میں اب عرض کر رہا ہوں، یہ وحی کا بیان آ گیا، کون سی وحی کی ہے؟ یہ وحی کی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، یہ دلیل عقلی نمبر 1 ہے، یقیناً تمہارا پروردگار اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ فی 6 ایام کے نیچے ایک لفظ لکھ لے، مقدار۔ آپ ایک طرف دیکھیں، میں آپ کو سمجھا دوں، یہ ہم نے مقدار کا لفظ کیوں نکالا؟ اور کرے میری بات کا جو عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سر اٹھائیں، ایک طرف دیکھیں تو میں یہ لفظ لوں گا۔ جب اللہ نے آسمان بنائے، اللہ نے زمین بنائی، اس وقت سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، آسمان و زمین پہلے بنے، چاند سورج ستارے بعد میں بنے۔ جب اللہ آسمان و زمین بنا رہا تھا، سورج تو اس وقت تھا ہی نہیں، دن کہاں سے آیا؟ جب اللہ زمین و آسمان بنا رہا تھا، چاند تو تھا ہی نہیں، دن کہاں سے آیا؟ یہ میرا سوال سمجھ آ گیا؟ جب اللہ نے آسمان و زمین بنائے، سورج تھا؟ سورج تھا نہیں، دن کہاں سے آیا؟ اس لیے ہم نے یہ
بھی ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ کو تو کون کہنے کی محتاجی بھی نہیں ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا کون، ارادہ کرتا آسمان بن جاتے، زمین۔ 6 دنوں کے وقت کی کیا ضرورت تھی؟ 6 دنوں کی کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ میں مثال دے رہا ہوں، 100 گھنٹہ، یہ مثال ہے۔ 6 دنوں کی مقدار نہیں کیوں بنایا؟ اللہ ارادہ کرتا آسمان بن جاتے، اللہ ارادہ کرتا زمین بن جاتی۔ علماء کرام نے لکھا، مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا، اس میں اشارہ کر دیا اللہ جو کام کرنا چاہے وہ مجبور نہیں ہے، اللہ فاعل بالاضطرار نہیں ہے، اللہ مجبور نہیں ہے کہ تم نے 2 گھنٹے میں یہ کام کرنا ہے، 2 سے کم میں بھی نہیں کرنا، 2 سے زیادہ میں بھی نہیں کرنا، 2 گھنٹے تمہارے پاس ہے نا، ہم تو مجبور ہو جاتے ہیں 2 گھنٹوں کے اندر ہم نے کام کو سمیٹنا ہے۔ اللہ کریم ارادہ کرتا آسمان و زمین بن سکتے تھے، 6 دنوں کی مقدار میں اس لیے بنایا، اشارہ کر دیا کہ میں اللہ کام تو کرتا ہوں لیکن مجھے مجبوری نہیں ہے، جتنی بھی دیر میں کام کروں اللہ کی اپنی مرضی۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون۔ اب ذرا میں پھر آپ کو سبق یاد کراتا ہوں، مانا سنیں۔ ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہو گیا علی العرش، عرش پر، پھر مستوی ہو گیا، قائم ہو گیا علی العرش، عرش پر۔ اب اس کے معنی کا تو پتہ ہے لیکن مراد کا پتہ نہیں ہے۔ کچھ یاد ہے ابھی والا سبق؟ قرآن کی آیتیں 2 قسم ہے، محکمات، متشابہات۔ محکمات ان کے معنی کا پتہ ہو، مراد کا بھی پتہ ہو۔ متشابہات کی 2 قسمیں، معنی کا پتہ ہو اور مراد کا پتہ، معنی کا تو
پارے کی پہلی سورت سورۃ النبا مکمل ہو رہی ہے. آخری 3-4 آیتیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یوم یقوم الروح جس روز کھڑا ہوگا جبریل امین اور روح جبریل امین فرشتہ وہ بھی کھڑا ہوگا والملائکہ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صفاً قطاریں بنا کر سارے فرشتے اور جبریل کھڑا ہوگا. لا یتکلمون کلام نہیں کر سکیں گے بول نہیں سکیں گے الا مگر من اذن له الرحمن وہ بات کرے گا وہ بولے گا کہ اجازت دے دی ہوگی اس کو رحمان نے. جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی وہ بولے گا. اللہ اجازت نہیں دے گا تو بول بھی کوئی نہیں سکے گا. اللہ کی اجازت نہ ہوئی بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا. اور جب بات کرے گا اجازت ملنے کے بعد وقال صوابا کہے گا بالکل ٹھیک بات. ایک تو اجازت کے بعد بات ہوگی اور نمبر 2 وہ بھی ہوگی ٹھیک. غلط بیانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اس کے حق میں صفائی ہو سکے گی. اب ایک اور جملہ کہتا ہوں آیت کو دیکھیں. آپ نے مجھے جواب دینا ہے ہاں میں آپ کا جواب جاندار ہوا تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. دیکھیں نا سارے دوست اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا. کس نے سفارش کی تھی؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بنا سفارشی کون تھا؟ آگے ثم استوى على العرش يدبر الامر. سارے جہان کا اللہ نظام چلا رہا ہے. گرمی ہے سردی ہے دھوپ ہے چھاؤں ہے روزی دینا کم کرنا زیادہ کرنا عزت دینا ذلت دینا اولاد جتنے بھی کام ہیں سارے جہان کے کس کی صفائی سے اللہ کام کر رہا ہے؟ بس ایک جملہ سنے اللہ توفیق دے. عوام کو یوں سنانا ہے کہ آسمان زمین کو پیدا کرنے میں کوئی سفارشی نہیں ہے. جہان کا نظام چلانے میں کوئی سفارشی نہیں ہے. تو تمہاری حاجات پوری کرنے کے لیے سفارشی کی کیا ضرورت ہے؟ جملہ سمجھا گیا. آگے چلے. مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ. نہیں کوئی سفارش کرنے والا مگر اللہ
حاصل کیوں نہیں کرتے؟ جب ان صفات میں کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ الیہ مرجعکم جمیعا، یہ تخفیف اخروی ہے، آخرت کا ڈراوا۔ مان لو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تم سب کا تمام کے تمام اللہ کی طرف پیش ہو گے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم کا یمین تمام کے تمام کا۔ وعد اللہ حقا، یہ علت ہے، وعدہ ہے اللہ کریم کا سچا۔ جب اللہ کا وعدہ سچا ہے ضرور تم پیش ہو گے۔ انہ یمنع الخلق ثم یعیدہم، یہ آ گئی دلیل بے سچ، اللہ کریم دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ یقیناً اللہ یبدأ الخلق، نئے سرے سے پیدا کرتے مخلوق کو، خلق منا مخلوق، نئے سرے سے ابتدا سے اللہ پیدا کرتے مخلوق کو۔ نا یہ ساتھی یہ بتائیں سارے دوست، جب اللہ نے پہلی بار پیدا کیا کس نے سفارش کی تھی؟ نہیں، ساروں نے جواب نہیں دیا، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ جب ہمیں بھی ساری کائنات کو پہلی دفعہ اللہ نے بنایا تھا کس نے سفارش کی تھی؟ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے میں کوئی سفارشی نہیں تھا تو تمہاری حاجات پوری کرنے میں سفارشی کیسے بن گئے؟ انہ یمنع الخلق، یقیناً وہ اللہ کریم شروع سے پیدا کرتا ہے، ابتداءً پیدا کرتے مخلوق کو، ثم یعیدہم، پھر لوٹائے گا اللہ کریم اس کو، دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا، یہ ہے فرض رسالت، کیوں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا، یہ نام عاقبت ہے، نتیجہ یہ نکلے گا، تاکہ بدلہ دے اللہ کریم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، مومنوں کو اللہ بدلہ دے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک ان کو بھی اللہ بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ یہ بالقسط جہاں مجبور لیسیا کے متعلق ہے، بدلہ دے بالقسط، انصاف کے ساتھ، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن دیکھ لیں سارے احباب، میں آپ کو دو شرطیں عرض کرتا ہوں۔ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے عامل الصالحات، سارے عمل کی دو شرطیں ہیں۔ سارے عمل کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ نمبر ایک اللہ کی رضا ہو، اور نمبر دو مصطفیٰ کی راہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی رضا، مصطفیٰ کی راہ۔ نیک عمل وہ بنتا ہے اللہ کی رضا ہو اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہو۔ میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، یہ نماز ٹھیک ہے؟ نہیں، میں اصلی ضرور پڑھ رہا ہوں، اور یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے ضرور پڑھ رہا ہوں، نماز ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب اللہ کی رضا تو ہے لیکن مصطفیٰ کی راہ نہیں ہے، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ ہم درود شریف کو مانتے ہیں لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا۔ لوگ کہتے ہیں، دیکھیں
سے پہلے اور بعد کچھ نام بڑھا دیں، اذان کے اندر کچھ نام بڑھا دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ مولانا بہت بڑا حرج ہے، لیکن ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید گاہ کے اندر پہنچے، عید کی نماز سے پہلے ایک بندہ نوافل ادا کر رہا تھا. ابھی